اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے بھائیوں، ہم سب کے سب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے محبت کے ناطے یہاں تک پہنچا ہوں۔ صبح کو 4 بجے سے اٹھا ہوں، 5:30 بجے سے سفر شروع کیا اور آپ کی مسجد میں اس وقت کنٹینیو چلتے چلتے پہنچا ہوں۔ کہاں سے؟ ہندوستان کا کنارہ، گجرات سے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا تو آگے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ جب معاملہ اس طرح کا ہے تو بیچ کی جو زندگی ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک، یہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب شعر کہا، یادداری کے وقت زیادہ نے تو ہم خندہ بودن و تو گریا۔ اے انسان، تجھے کچھ یاد بھی ہے جب تو دنیا میں آیا تھا، جب دنیا میں پیدا ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا، تو تیری آمد پر ساری کی ساری دنیا خوش ہو رہی تھی، ہنس رہی تھی، اور تو روتا ہوا ماں کے پیٹ سے آیا تھا۔ این چنا سیست کے وقت رفتنے تو ہم گریاں بودن و تو خندہ۔ اب تو اللہ کی محبت میں ایسا وقت گزار، اللہ کی محبت میں ایسا وقت گزار کہ جب دنیا سے تیرا جنازہ اٹھے تو تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو، سب لوگ رو رہے ہوں۔ دوستو، یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن اس کے لیے پوری زندگی محنت کا میدان ہے۔ ایمان کا سنبھالنا اور ایمان کا بچانا یہ انتہائی اہم کام ہے ہم سب کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے، اسی دن، اسی لمحہ، اسی گھڑی، اس کو بند کر دو۔ یہ مائک ہوا لے رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ جزاک اللہ، اس کے ایمپیئر زیادہ ہوتے ہیں تو مائک کو ٹچ کرتا ہے۔ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے، اسی دن، اسی گھڑی، اسی لمحے نہ جانے کتنی مخلوق پیدا ہوئی۔ مچھر پیدا ہوئے، چیونٹیاں پیدا ہوئیں، سانپ اور بچھو پیدا ہوئے، نالی کے کیڑے پیدا ہوئے، کتے، بلی اور خنزیر پیدا ہوئے۔ اللہ چاہتے تو ہمیں بھی کسی مخلوق میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم احسان کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوق میں پیدا کیا۔ اور جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے، اسی دن، اسی لمحے، اسی گھڑی نہ جانے کتنے ہزار بچے پیدا ہوئے دنیا میں۔ جی، امریکہ کے اندر عیسائیوں کے ہاں عیسائی ماں کی گود میں پیدا ہوئے، اسرائیل کے اندر یہودیوں کے ہاں یہودی ماں کی گود میں پیدا ہوئے، مشرکوں کے ہاں پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایسی گود میں جنم دیا جو ماں بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی، ماں ہی نہیں بلکہ ہماری ماں کی ماں بھی کلمہ پڑھتی تھی۔ یہ کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ بن مانگے اللہ پاک نے یہ دولت دی۔ یہ اتنی عظیم دولت ہے، اگر سجدے میں سر رکھ کر قیامت تک سر نہ اٹھایا جائے، اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اب اللہ پاک نے مومن ماں کی گود میں پیدا تو فرما دیا، اور ہم بالغ بھی ہو گئے، مکلف بھی ہو گئے۔ اب اس کلمے کو سنبھالنا وقت آخر تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر گور تک، گور فارسی زبان میں کہتے ہیں قبر کو، جی، ماں کی گود سے لے کے گور تک، اب اس کو سنبھالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے بن مانگے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اہل ایمان کے گھر میں جنم دیا۔ اب مکلف ہونے کے بعد اب اس کی کیفیات کو،
اس کے تقاضوں کو سنبھالنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، ایمان. اسی پر اللہ تعالیٰ، یہی سکہ رائج الوقت ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر کوئی سکہ چلنے والا ہے تو ایمان کا ہے، اور اس کا سنبھالنا کتنا ضروری ہے. آپ لوگوں نے بہت سارے ٹرین میں سفر کیا ہوگا، ریل گاڑی میں. ریل گاڑی میں 2 آدمی اگر سفر کریں اور ایک آدمی اپنے دونوں ساتھیوں کا ٹکٹ لے لے، دوسرا ساتھی کیا ہے کہ وہ ٹکٹ لے لیا، ریلوے کمپنی کو ہم نے پیسے پہنچا دیے، مفت میں ہم سفر نہیں کر رہے، سیٹ پہ بیٹھنے کا ہم نے کرایہ جمع کرا دیا، اب اس ٹکٹ کو پھینک دو. کہ نہیں، جب ہم بیٹھیں گے تو ٹی ٹی چیک کرنے کے لیے آئے گا، تو اس وقت اس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم غیر قانونی سمجھے جائیں گے، ہمیں جرمانہ دینا پڑے گا. وہ چپ کر کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ٹرین چلی اور چیکر آیا، اس نے کہا ٹکٹ دکھایا، اس نے رائٹ کیا اور چلا گیا. اب ساتھی نے کہا اب پھینک دو. کہ نہیں، اسپیشل چیکنگ بھی بیچ میں آتی رہتی ہے. اگر انہوں نے مطالبہ کیا اور ٹکٹ نہ شو کر سکے، ہم نہ دکھا سکے، تو ہمارے اوپر بہت بڑا جرمانہ فرق کرتے ہیں وہ. تھوڑی دیر کے بعد اسپیشل چیک کرایا، اس نے چیک کیا، اس نے بھی اوکے کیا، چلا گیا. پھر کہا پھینک دو. کہ نہیں، جب ہم فائنل ڈیسٹینیشن پہ اتریں گے، مثلا جموں سے دلی جانا ہے یا جموں سے بمبئی جانا، جب وہاں اتریں گے تو وہاں سے گیٹ پار کرنے کے لیے وہاں بھی چیکر کھڑا رہتا ہے، وہ چیک کرتا ہے. اگر ہم اس کو نہ دکھا سکے تو ہمیں جہاں سے ٹرین چلی ہے اور جہاں تک پہنچی ہے وہاں تک کا فائن لگے گا. واقعی جب اترا تو دیکھا کہ وہاں چیکر کھڑا ہوا، سب کے چیک کر رہا ہے ٹکٹ، تو چیک کیا، اس کو پار کر دیا. تو جس طرح سے دنیا کے سفر میں ابتدائی سفر سے لے کر انتہائی سفر تک ٹکٹ کا پاس میں ہونا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح زندگی کے سفر میں بلوغت سے لے کر وفات تک ایمان کا پاس میں ہونا ضروری ہے. اگر یہ ایمان ایک لمحے کے لیے بھی ہٹا اور اسی وقت موت واقع ہو گئی تو خطرہ ہے اس بات کا کہ کفر پہ خاتمہ نہ ہو. اس لیے جو بندہ چوری کرتا ہے، جو بندہ زنا کرتا ہے، جو بندہ نشے کی چیز استعمال کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جس وقت وہ یہ محرمات کا ارتکاب کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان نکل چکا ہوتا ہے. اس کا مطلب اگر اسی وقت موت آ گئی، موت کا فرشتہ آ گیا تو خاتمہ کفر پہ ہو سکتا ہے، کسی پہلو پہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان تو نکل چکا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دوستو، یہ دولت جو اللہ پاک نے بن مانگے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر ہم عمل کریں. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. یعنی کن لوگوں سے؟ جو پہلے سے اس بات کو مانتے ہیں اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ختم النبیین، ختم نبوت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ کی توحید کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں. یہ ہیں ایمان والے. ان ایمان والوں سے خطاب کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. معلوم ہوا ایمان الگ چیز ہے اور اسلام کے تقاضے الگ چیز ہے. اب مطالبہ ہو رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. معلوم ہوا کلمہ پڑھ کر اور ختم نبوت کا عقیدہ لے کر یقیناً یہ نجات کے لیے اتنا بھی کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احکام دوسرے دیے ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ہمارے ذمہ اور رکھے ہیں، جو پورا اسلام ہے ٹوٹلی، اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو جہنم میں سزا بھگت کر اس کے بعد سب سے آخر میں بھی اگر جنت میں گئے، سب سے آخر بھی، تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائیں گے ایمان اور عقیدہ توحید اور رسالت کی سلامتی کی وجہ سے. لیکن بہرحال جہنم میں جانا تو پڑا نا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے احکام پر پورا عمل نہیں کیا. تو دوستو، اسلام کے احکام پر پورا عمل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اس کی کوشش بھی کریں، علماء صلاحہ کی مجلسوں میں بیٹھیں. اس لیے کہ نہ جانے کتنے بزرگان دین اور کتنے علماء صلاحہ ایسی درد کے ساتھ بات کہتے ہیں کہ وہ بات ان کے دل سے نکلتی ہے اور ہمارے دل پہ پڑتی ہے اور زندگی بدلنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. پڑوسی ملک کا واقعہ ہے، میں اکثر سنایا کرتا ہوں نوجوان بچوں کے لیے. ایک چرسی تھا، چرس پیا کرتا تھا.
اس نے اپنے دوست سے کہا یار کچھ پیسے دے دے، چرس پینا ہے. تو کہا دیکھ کھانے کے لیے پیسے دے سکتا ہوں لیکن چرس کے لیے نہیں. تو کہا وہ یار کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو چرس کے پیسے دے دے. ایسا لگتا ہے بڑا سمجھدار تھا، اور اللہ پاک نے کھلانے کی ذمہ داری لی، گندے شوق پورا کرنے کی ذمہ داری تو نہیں لی. اس نے تو حرام قرار دیا. کہا کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو مجھے چرس کے پیسے دے دے. کہا اس نے اس انداز سے کہا کہ میں مجبور ہو گیا، میں نے اسے پیسے دے دیے. میں نے دے تو دیے، اور وہ تیز تیز قدم چلنے لگا ایک طرف کو، لیکن میں نے سوچا کہ دیکھو یہ جاتا کدھر ہے اور کرتا کیا ہے. اور وہ تیز تیز قدم سے جا رہا تھا. راستے میں کسی جگہ کا فنکشن ہال تھا، شادی خانہ. ایک طرف بیچ میں سے راستہ گزارا تھا، ایک طرف مردوں کا پروگرام تھا، ایک طرف عورتوں کا تھا. مردوں والے حصے میں کھانا پک رہا تھا، تیار ہوا تھا، اور عورتوں والے حصے میں سپلائی کا ادارہ تھا. تو ایک نوجوان بڑی سی ٹرے کے اندر بریانی لے کر وہ جا رہا تھا. ٹھوکر لگی روڈ کے کنارے پر، وہ ٹرے پوری کی پوری گر گئی. اب اس نے اپنے کپڑے جھاڑے، ٹرے بھی وہیں جھاڑی، اور دوبارہ فریش لینے کے لیے گیا. اب یہ چرسی وہیں بیٹھ گیا، اسے بھوک لگی ہوئی تھی. وہیں بیٹھ کر وہ جو ڈھیر بریانی کا پڑا ہوا تھا اوپر کی جو تھی فریش بالکل، اب اس نے اس پہ سے کھانا شروع کر دیا. کھاتے کھاتے اس نے کہا مجھے دیکھا، میں پیچھے کھڑا تھا. تو اس نے عجیب بات کہی کہ اس کو میں زندگی میں کبھی بھلا نہیں سکتا. اس نے بات کیا کہی؟ وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا انبن چل رہی، آج کل اس سے ذرا انبن چل رہی. اور ہاں وہ کریم اتنا ہے، بھوکا غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا. وہ کریم اتنا ہے، غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا. واقعی دوستوں ہم بھوکے اٹھتے تو ہیں لیکن بھوکے سوتے نہیں. اللہ ہمیں کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں. تو جو رب ہمارا اتنا کریم ہے، اور پھر ہم اس کی نمک حرام نہیں کریں، پھر ہم اس کی باتوں کو نہ مانیں. جو چیزیں حلال کہی ہیں وہ استعمال نہ کریں، اور جو حرام جن کو کیا ہے اور ان کو استعمال کرتے پھریں. یہ کتنی بڑی نمک حرامی کی بات ہے دوستو، کتنی بڑی نمک حرامی کی بات ہے. ایک آدمی کسی آڑے موقع پر ہمارے کام لگ گیا، کسی دکھ درد کے موقع پہ کام لگ گیا، تکلیف کے موقع پہ کام لگ گیا، زندگی بھر اس کو سلام کرتے ہیں. اور اگر گود میں نواسا ہے، پوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں بیٹا میں اگر مر بھی جاؤں یہ انکل کا، یہ نانا کا یا دادا کا رشتہ بتا کر، یہ چچا کا کبھی احسان مت بھولنا، یہ ہمارے بڑے محسن ہیں، ہمیشہ ان کی خدمت کرنا، ہمیشہ ان کا احسان. 2-5 روپئے کی مدد کسی زمانے میں اس نے کر دی تھی تو زندگی میں اس کا احسان. اور جس رب نے ہمیں گرم گرم لقمے کھلائے، میٹھی میٹھی نیند سلایا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پلایا ہے، اس رب کا کوئی احسان نہیں، اس رب کا ہم کوئی احسان نہیں مان رہے. دوستو بڑی نمک حرامی پہ ہم اترے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم سچی توبہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں. میں تو حیران ہوتا ہوں، میں کئی مرتبہ میرا قیام ایسے علاقوں میں ہوتا ہے، انٹیریئر میں، دیہاتوں میں. خود میں بھی ایک ایسے مقام پہ گجرات میں رہتا ہوں جہاں دائیں بائیں بہت سے غریب لوگ بستے ہیں. اور کئی مرتبہ میرا قیام سفر میں ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں لوگ پہاڑوں پر جھوپڑوں میں رہتے ہیں. تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا آدمی جھوپڑی میں رہنے والا غریب آدمی، میں بہت لمبا نہیں کروں گا انشاءاللہ، 2-5 منٹ میں اپنی بات کو کنارے کروں گا کیونکہ مغرب سے لے کے مسلسل آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو غریب آدمی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو کتا پیر پسار کر اس کو ٹک ٹک کی بات کے دیکھتا رہتا ہے صبر کے ساتھ. وہ اس پہ ترس کھاتا ہے اور ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا اس کو بھی ڈالتا ہے. تو وہ کتا اس کو کھاتا ہے، بہتا ہوا چشمے کا پانی پی کر پھر واپس اسی دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. شام ہوتی ہے، جھوپڑی کا مالک اپنا دروازہ بند کرتا ہے اور سو جاتا ہے، لیکن کتا رات بھر جاگ کر پہرا دیتا ہے. میرا محسن مجھے روٹی کا ٹکڑا دینے والا اس جھوپڑی میں رہتا ہے، لہٰذا خبردار اگر کوئی آدمی برے ارادے سے، بری نیت سے ادھر کو آیا اور میرے مالک کو، میرے محسن کو تکلیف پہنچانا چاہا تو وہ میرے غضب کا شکار ہوگا. کتا پوری رات جاگ کر پہرا دیتا ہے. دیکھیے ایک کتا سوکھے ٹکڑے کے شکر میں، سوکھے ٹکڑے کے شکر میں پوری رات جاگ کر اپنے مالک کا پہرا دیتا ہے. میں نے اور آپ نے اللہ کی کروڑوں تن لقمے کھائے ہیں. کیا کبھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی؟ کبھی عشاء کے وضو سے اور فجر کی نماز تک بیٹھے ہیں مسجد میں، سجدے میں پڑے رہے ہیں؟ اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے جوانی دی. اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں
میرے ماں باپ کی مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا. اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دل بہلانے والی حلال بیوی عطا فرمائی. آپ نے آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے اولاد عطا فرمائی, حلال روزی کا ذریعہ مجھے عطا فرمایا. اللہ آج کی رات شکر کی رات, آج کی رات سجدے کی رات, آج کی رات دعا کی رات, آج کی رات رکوع کی رات, آج کی رات تلاوت کی رات. کبھی ہم نے کوئی ایسا معاملہ طے کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کی؟ ہائے, کتا جیت گیا اور ہم ہار گئے. ایک کتا جیت گیا اور ہم ہار گئے. کتا اپنے مالک کا فرمانبردار نکلا, کتا اپنے مالک کا شکر گزار نکلا, اور ہم اپنے مالک کے بڑے بے وفا نکلے. میرے بھائیو, آئیے آج اللہ تعالیٰ سے عہد کریں اس بات کا, میرے پیارے رب جیسی گزر گئی اس پر ہم آپ سے سچے دل سے معافی اور توبہ کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں. اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے, آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنا دیجیے. میرے بھائیوں, اللہ پاک نے کتنے پیارے پیارے چہرے آپ کو عطا فرمائے, کیسی پیاری اللہ پاک نے آپ کو صحت عطا فرمائی, لیکن ہم نے اپنے پیارے رب کے ساتھ میں کیا معاملہ کر رکھا ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں جی, پوری نماز میں ہم غافل رہتے ہیں. یہی پتہ نہیں چلتا امام نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا, دوسری رکعت میں کیا پڑھا. 20 رکعت کی تراویح ہم پڑھ جاتے ہیں, اور یہی پتہ نہیں چلتا کہ امام کون سی رکعت میں سفر کر رہا ہے. اور جب وہ 20 رکعت مکمل کرنے کے بعد اختتام تراویح پر دعا کرتا ہے تب پتہ چلتا ہو اس کے بعد اب وطریں 20 ختم ہو گئی. لگتا یہ ہے جیسے فلائٹ ہمارے خیالات کی اڑ رہی ہو اور 20 رکعت پہ اس نے لینڈنگ کی ہو. میرے بھائیو, یہ تو مومن کی شان نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو بڑا پیارا دین, توجہ والا دین عطا فرمایا, ہمیں توجہ والا اسلام عطا فرمایا, توجہ والی تعلیمات عطا فرمائی تھی. پر ہمارا کیا حال, ہمارا حال کتنا برا ہو چکا ہے. ہمارا اپنے پیارے اللہ سے کتنا رب اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ کتنا کمزور ہو چکا ہے, کتنا کمزور ہو چکا ہے. میرے بھائیوں, اپنے اللہ سے تجدید کلمہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھ کر اپنے رب سے مضبوط رشتہ بنائیں, اور اللہ سے کہیں میرے پیارے اللہ آج تک جیسی میں نے زندگی گزاری ویسی گزار لی, آج کے بعد میں ویسی زندگی گزاروں گا جیسی گزارنا آپ کو پسند ہے. جی, تو اسلام کی ڈیفینیشن یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق. تو جب ہمیں اللہ کا حکم معلوم ہو گیا, بس یہ اب تلاش کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس کو ادا کرنے کا, بس اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو, پھر دیکھو زندگی کی بہار کیسی آتی ہے. دوست, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں. دعا کر لیں. ابھی ٹائم ابھی 25 منٹ اور ہیں. ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے, اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. جب یہ بات کہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فوراً فرمایا اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے. دیکھیے ساری دنیا کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور کرنا ہی چاہیے. یہاں معاملہ الٹا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرمانے مجھے تم سے محبت ہے. کتنے خوش قسمت صحابی تھے. تو انہوں نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے. بات ہو گئی دونوں طرف سے. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی محبت کی وجہ سے میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں, جو کلمات میں بتانے جا رہا ہوں ہر نماز کے بعد ان کو پڑھنا بھولنا مت. اب یہ تحفہ دیا جا رہا ہے. جب دو دوست ہوتے ہیں محبت کا اظہار ہوتا ہے تو محبت میں ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں نا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو ایک گفٹ دے رہے ہیں, اور جب کوئی پیارا ہوتا ہے اپنے پیارے کو گفٹ بھی تو بہت پیارا دیتا ہے نا. تو کائنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیارا ہو سکتا ہے اللہ کے بعد؟ ہرگز نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے کو جو گفٹ دیا وہ بھی بہت پیارا ہے. میں بھی اپنے پیاروں کو وہ گفٹ دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھنا بھولنا مت. معلوم کوئی معمولی چیز نہیں ہے, کوئی بہت بڑا تحفہ دیا جا رہا ہے.
تبھی تو تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے ان الفاظ کو پڑھنا بھولنا مت۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، 3 الفاظ ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد فرمائیے، میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں، یعنی آپ پیارے اللہ مجھے توفیق دیجیے اس بات کی، اور میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کیا کروں۔ اللہم اعنی علی ذکرک، اور ذکر سے مراد لمیٹیڈ ذکر نہیں کہ میں 1 تسبیح پڑھوں، 2 تسبیح پڑھوں، 3 تسبیح پڑھوں۔ میرے ایک استاد تھے، انتقال فرما گئے، سادات میں سے تھے، اوریجنل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے تھے، حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو نرور MP کے تھے، مستند سادات میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا، حضرت جو تسبیح آپ نے مجھے پڑھنے کو بتائی ہے میں وہ پڑھتا تو ہوں، اور جتنی تعداد میں بتائی اس سے کچھ زیادہ ہی کرتا ہوں، لیکن میں اس کو تسبیح پہ نہیں گنتا، اس لیے مجھے غیرت آتی ہے جس اللہ نے مجھے انگنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں اس کو گن گن کے یاد کروں، جس اللہ نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں اس کو شمار کر کر کے یاد کروں، مجھے غیرت آتی ہے۔ ان کے شیخ نے کہا یہ حال آپ کا مبارک ہو، اور آپ جس طرح سے کرتے ہیں ایسے ہی کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے یا 1200 مرتبہ پڑھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اللہم اعنی علی ذکرک، پیارے آقا پیارے اللہ مجھے آپ توفیق دیجیے کہ میں آپ کا ذکر کیا کروں، آپ کے ذکر پہ مجھے توفیق دیجیے۔ اور ذکر کہتے ہیں یاد کو، ذکر کہتے ہیں تذکر کو، ذکر کہتے ہیں یاد کو۔ تو یاد لمیٹیڈ، اگر کوئی یاد ہو تو وہ کوئی یاد ہے؟ بھائی مجنو اگر لیلا سے ہی کہے میں تمہیں 100 مرتبہ یاد کرتا ہوں، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، اور وہ پوچھے کتنی تعداد میں یاد کرتے ہو کہ 313 مرتبہ یاد کرتا ہوں، تو سینڈل نکال کے مارے گی کہ نہیں؟ کہ صرف اتنا ہی یاد کرتا ہے؟ مجھ سے تو کوئی ان لمیٹیڈ محبت کرتا ہے، اس کو میں محبت کہوں گی، ان لمیٹیڈ مجھے کوئی یاد کرتا ہے میں اس کو محبت کہوں گی۔ تو گویا سوال یہ کیا جا رہا ہے پیارے اللہ مجھے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے، یعنی میں آپ مجھے ایسے یاد کی توفیق دیجیے دل میں کہ میں آپ کو بھولنے نہ پاؤں، ہر حال میں، اپنوں میں ہوں، پرائے میں ہوں، تنہائی میں ہوں، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، کام میں ہوں، جی کسی بھی حال میں ہوں، میں ہر وقت آپ کو یاد رکھوں۔ اللہ اعنی علی ذکرک، کہ اللہ مجھے اپنی یاد کی توفیق دیجیے۔ اب اگر کسی کو ہر لمحے اللہ کی یاد کی توفیق ملنا ہے، اس سے بڑا اللہ کا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اور اللہ آپ مجھے اپنی نعمتوں پہ شکر کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں اس بچے سے کہوں کہ بیٹا آپ میرا شکریہ ادا کریں، وہ کہے گا ہم نے زندگی میں آپ کو پہلی بار دیکھا، آپ نے ہمیں کوئی گفٹ نہیں دیا، کوئی ہدیہ نہیں دیا، کوئی تحفہ نہیں دیا، اپنے گھر کبھی بلایا نہیں، کبھی چائے نہیں پلائی، کبھی کوئی دعوت نہیں کی، کس بات کا شکریہ ادا کروں؟ معلوم شکریہ جو ہے سامنے کوئی نعمت چاہتا ہے، شکریہ کسی نعمت پر ادا کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے اپنی نعمتوں پہ شکر کی توفیق عطا فرما، تو در پردہ یہ بھی سوال کر رہا ہے اللہ نعمتوں میں رکھیے اور مجھے اس پر شکر کی توفیق دیجیے، تبھی تو میں شکر کروں گا۔ تو گیا نعمتیں بھی اللہ سے مانگ رہا ہے در پردہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کی یاد ہمیشہ کروں اور آپ کی نعمتوں پہ شکر ادا کیا کروں۔ وحسن عبادتک، اور پیارے اللہ آپ مجھے جب بھی آپ کسی عبادت کا موقع عطا فرمائیں تو اس کو احسن طریقے سے ادا کیا کروں۔ تلاوت کی توفیق دیں تو شاندار جھوم جھوم کے میں تلاوت کروں، نماز کی توفیق دیں تو ٹوٹ کر میں نماز پڑھوں، تلاوت کی توفیق دیں، ذکر کی توفیق دیں، محبتوں کے ساتھ عظمتوں کے ساتھ میں آپ کو پکاروں۔ جی اب یہ جو آخری جملہ ہے وہ حسن عبادت، اس کو سمجھیں۔ ایک ہے کام کا کرنا اور دوسرا اس کو اچھا کرنا، دونوں میں فرق ہے نا۔ آپ نے کسی کی دعوت کی، کسی واضوان والے کو بلایا کہ بھئی کچھ مہمان آ رہے ہیں، کچھ بریانی بناؤ، آپ نے گوشت دیا 1 گلاس، چاول دیے 1 گلاس، مرچ مسالے لا کر دیے 1 گلاس، لیکن واضوان بنانے والا جو طباخ تھا وہ تھا 20 گلاس، جی اس کی چیزیں تو دی لا کر 1 گلاس، اور بنانے والا تھا بھٹیارا 20 گلاس، تو وہ بریانی نہیں بنائے گا، کوئی درمیانی بنا دے گا، بریانی اس سے نہیں بنے گی، درمیانی بن جائے گی۔ جی تو ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں لیکن احسن طریقے سے نہیں کر رہے ہیں۔ تو سوال کر رہا ہے بندہ اللہ سے، حضرت پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل حضرت کو نصیحت فرمائی کہ اس میں آپ یہ بھی مانگو کہ اللہ جب بھی میں عبادت کروں تو احسن طریقے سے عبادت کروں، مجھ سے اچھے انداز سے عبادت کی مجھے توفیق دیجیے۔ اب کوئی آدمی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہو، ہر وقت نعمتوں میں رہتا ہو، اس پر شکر ادا کرتا ہو، اور جب بھی کوئی عبادت کرتا ہو احسن طریقے سے ادا کرتا ہو، اس سے بڑا بھی بادشاہ کی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پربہار دعا بتلائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، جو اللہ پاک نے ہم تک پہنچائی حضرت معاذ بن جبل حضرت کے ذریعے سے۔ تو دوستو الحمدللہ جب سے میں نے حدیث پاک کی دعا پڑھی ہے، سفر ہو یا حضر، چاہے کوئی جنازہ رکھا ہو، چاہے شادی میں کہیں مدعو ہو، کہیں بیان مدعو، یعنی چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو، ہر حال میں نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کے پڑھے بغیر میں مصلی نہیں چھوڑتا الحمدللہ، اور اپنے بچوں سے بھی پڑھواتا ہوں۔ اس لیے آج سے آپ بھی ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں گے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ 3 جملے ہیں دوستو، ہر نماز کے بعد ادا کرنے ہیں۔ اللہ پاک اب ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائیں گے کہ اللہ پاک اس میں کیا عطا فرمایا کرتے ہیں، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو استعمال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ پیارے اللہ آج تو گرم خون بھی آپ سے معافی مانگ رہا ہے کہ اللہ یہ نوجوان بچے جو انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے ہیں، واٹس ایپ کے ڈسے ہوئے ہیں، انسٹاگرام کے ڈسے ہوئے ہیں، صبح کو توبہ کرتے ہیں، دوپہر ہونے نہیں پاتی کہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، دوپہر کو پھر توبہ کرتے ہیں، شام ہونے نہیں پاتی کہ پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ یہ بچے یا اللہ اپنے آپ سے مایوس سے ہو چلیں، یا اللہ ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے گناہ کر کر کے، یا اللہ اپنی جوانی کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا ہے۔ میرے پیارے رب آج یہ بچے نادم ہیں، آج یہ شرمندہ ہیں، میرے پیارے اللہ آپ کے دربار میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے میرے پیارے رب کہ اللہ اس سے زیادہ اٹھ کر بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ یہ اپنے وجود کو، اپنے مٹی کے وجود کو یہ آپ کے دربار میں لا کر پیش کر سکتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ کہ اللہ آگے ہدایت کے فیصلے آپ فرما دیجیے، ہدایت کے فیصلے آپ فرما دیجیے، ہدایت کے فیصلے آپ فرما دیجیے۔ پیارے اللہ ایک اندھا بوڑھا فقیر لوگوں کے دروازے پہ اندازے سے کھڑے ہو کر بھیک مانگتا پھر رہا تھا، وہ ایک دروازے پر آیا اور اس نے سوچا یہ کسی امیر کبیر کا، کسی سیٹھ کا، کسی بڑے مالدار کا دروازہ ہے۔ اس نے بڑی امیدوں کے ساتھ بڑی صدا لگائی، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ 3 مرتبہ جب اس نے صدا لگائی اور جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا کس کنجوس کا گھر ہے، کس بخیل کا گھر ہے، ارے نہیں دینا تو مت دے، تو مالک ہے اپنے مال کا، میں کوئی زبردستی تو نہیں چھیننے آیا، لیکن کم از کم میرے بڑھاپے پر، میرے اندھے پن پہ ترس کھا کے یوں تو کہہ دے پھوٹے منہ سے کہ آگے چل، آگے دیکھ، پھر کبھی آنا، کھلے نہیں ہیں، چھٹے پیسے نہیں ہیں۔ جب اس نے الفاظ کہے، قریب میں ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ قریب آیا اور کہا بابا آپ نے یہ کیا گستاخی بھرے کلمات کہہ دیے، یہ کسی سیٹھ کا دروازہ نہیں ہے، یہ امیر کبیر کا دروازہ نہیں ہے، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے، اور آپ نے اللہ کے بارے میں یہ گستاخی بھرے کلمات کہہ دیے کہ یہ کس بخیل کا گھر ہے، یہ کس بخیل کا دروازہ ہے۔ بس اتنا سننا تھا، اندھا فقیر کام گیا، اس نے اپنا پیالہ پھینک دیا، اس کے سکے نالی میں بکھر گئے، مسجد کی چوکھٹ پکڑ کر اندر آیا اور پیشانی صحن مسجد میں رگڑنے لگا اور کہا میرے پیارے اللہ میں نے کتنی بڑی گستاخی کی کلمات کہہ دیے، اللہ میں نابینا ہوں، میں اندھا ہوں، مجھے سجھائی نہیں دیتا کس کا گھر ہے، میں تو اندازے سے کھڑے ہو کر کسی امیر کا گھر سمجھا تھا، مجھے کیا پتا یہ میرے پیارے رب، میرے خالق و مالک رب، میرے پیارے اللہ کا گھر ہے۔ اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ خوب معافی مانگی، خوب معافی مانگی، خوب معافی مانگنے کے بعد وہ فقیر باہر نکلا، وہ نوجوان انتظار میں کھڑا تھا، کہا بابا
اب تم کس میں بھیک مانگو گے؟ پیالہ تمہارا ٹوٹ چکا اور تمہارے سکے نالی میں بہہ چکے، اب تم کس میں بھیک مانگو گے؟ اس فقیر نے، اندھے فقیر نے عجیب بات کہی اس نوجوان کے سامنے کہ اس دروازے پر بھیک مانگنے کے بعد آج میں عہد کر کے آیا ہوں، مخلوق کے دروازے پہ اب کبھی کھڑا ہو کے بھیک نہیں مانگوں گا۔ میرے پیارے اللہ، ہم بھی تو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہمارے پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے، مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے، اللہ جی بچا لیجیے، اللہ جی بچا لیجیے، اللہ جی بچا لیجیے، اللہ ہماری حلال روزی میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری صحت میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے، اللہ ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ ہماری ضرورتیں بڑے نہیں ہیں، آپ کی رحمت کے خزانے بڑے ہیں، ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، اللہ آپ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اللہ اپنے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو ڈانٹو نہیں، آپ کے دروازے پر کوئی بھکاری آئے تو اس کو جھڑکو نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں۔ اللہ جب آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا، اللہ جی آج ہم بھی تو سائل بن کر آپ کے دروازے پر آ کر بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا کہ سائل کو اور بھکاری کو ڈانٹو نہیں، تو آج ہم بھی تو بھکاری بن کر آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں ڈانٹیے نہیں، ہمیں کھدڑیے نہیں، پیچھے سے لات مار کے ہمیں بھگا نہ دیجیے کہ اللہ ہمیں دھتکار نہ دیجیے۔ میرے پیارے اللہ دے دیجیے، اللہ جی دے دیجیے۔ اللہ جی آپ کے پاس خزانے ہیں، اللہ آپ کے پاس خزانے ہیں، اور آپ کے اور جو جن چیزوں کے خزانے ہیں آپ کے پاس وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ جی دے دیجیے نا، اللہ جی دے دیجیے، ڈھیر سارا رزق دے دیجیے، اچھی صحت دے دیجیے، عزت والا گھر دے دیجیے، عزت والی سواری دے دیجیے، عزت والی زندگی دے دیجیے، اور دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوصلے عطا فرما دیجیے، آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوصلے عطا فرما دیجیے کہ اللہ رزق ملنے کے بعد بخیلی سے بچا لیجیے، کنجوسی سے بچا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے کہ اللہ وہ آپ کے، کہ اللہ وہ کتنے پیارے بچے، وہ نوجوان کتنے پیارے ہوتے ہیں جو بوڑھے ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے زندگی گزارتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، دو پیسے جمع کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پہ لے جاتے ہیں، انگلی پکڑ کے طواف کرواتے ہیں، ویل چیئر میں بٹھا کے صحیح کرواتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جب زوال ہونے والا ہوتا ہے یہی نوجوان بچہ اپنے ماں باپ کی گود میں سر رکھ کے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے امی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو، آج اللہ کی رحمت کا دریا بہے گا، لیکن میں نے چونکہ گالی دے رکھی ہے آپ کو، میں نے آپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا رکھا ہے، میں نے آپ کو دھکے بھی دے رکھے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو یہ حقوق العباد ہے، اگر آپ نے معاف نہ کیا اللہ آج رحمت کا دریا بہائیں گے، لیکن اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے کیونکہ میں نے حقوق العباد کی معافی نہیں مانگی۔ پیارے امی مجھے معاف کر دو، ابا مجھے معاف کر دو۔ بوڑھے ماں باپ پھر اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھراتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا وہ تو تیری نادانی تھی، ہم نے تو تجھے کب سے معاف کر دیا، اور جب سے سفر حج میں آئے ہیں قدم قدم پہ تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بیٹا ہماری طرف سے معاف ہے، اللہ بھی تجھے معاف فرمائیں گے۔ پھر یہ بچہ کھڑے ہو کر عرفات کے میدان میں ایک طرف جا کر چیخیں مار مار کے کہ اللہ آپ سے معافی مانگتا ہے۔ میرے پیارے اللہ اس مجمع میں جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان بچوں کو ایسا ہی بنا دیجیے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پہ لے کر جائیں، وہاں جا کر ان کے ہاتھ اٹھوا کر اللہ کے دربار میں سفارش کروائیں، ان کے ہاتھ اٹھوا کر ان سے معافی منگوائیں۔ میرے پیارے اللہ ایسی توفیق دے، اللہ ایسی توفیق دے، اللہ ایسی توفیق دے۔ اللہ کتنے پیارے پیارے نوجوان بچے ہیں جو برے راستے پہ نکل گئے، نشے کے راستے پہ نکل گئے، برے راستے پہ نکل گئے، اللہ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن خود کے اندر ہمت نہیں جٹا پاتے۔ اللہ جی ان کے لیے بچنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے بچانا تو آسان ہے نا۔ اللہ جی آپ بچا لیجیے، 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 اللہ جی بچا لیجیے، اللہ جی بچا لیجیے۔ اللہ ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جس ماں نے اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ پہ رکھا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، چھوٹے چھوٹے لقمے دے کے کھانا سکھایا، جس ماں نے اپنے بچے کو سوکھے میں سلایا، وہ رات کو گیلے میں سوتی رہی، اپنے حصے کا کپڑا بھی سردی کے موسم میں اس کو اڑا دیا اور وہ ٹھٹرتی رہی اور کانپتی رہی۔ میرے پیارے رب وہ بچہ جب نشہ کر کے گھر میں آتا ہے اس ماں پہ کیا گزرتی ہو، اس باپ پہ کیا گزرتی ہو۔ میرے پیارے اللہ
ماں باپ کے آنسوؤں کا صدقہ اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ نوجوانوں کو ہدایت دے دیجیے، اللہ پھول جیسی جوانی رکھنے والے نوجوان بچے آپ سے معافی مانگتے، اللہ سے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، پیارے رب معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے، سونے رب معاف کر دیجیے، سونے رب سازشوں میں پھنسنے سے بچا لیجیے، سازشوں کا یہ اللہ جز بننے سے بچا لیجیے، یہ اللہ سازشوں کا جز بننے سے بچا لیجیے، راہ راست عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، آپ نے تو اس فرعون کو بھی بھوکا نہ رکھا جو لوگوں کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے تو اس فرعون کو ایسی صحت دی کہ کتابوں میں لکھے زندگی میں کبھی اس کے سر میں درد تک نہ ہوا، کہ حالانکہ وہ لوگوں کے سامنے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ میرے پیارے اللہ، یہ پورا کا پورا مجمع وہ ہے جو آپ کو سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہتا ہے، سبحان ربی الاعلی کہتا ہے، سبحان ربی الاعلی کہتا ہے۔ اللہ اس مجمع کی مغفرت فرمائے، اللہ اس مجمع کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ان دعاؤں پر جہاں جہاں یہ آوازیں سنی جا رہی ہیں اللہ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اللہ امت کی بگڑی بنا دیجیے، امت کی بگڑی بنا دیجیے، امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو مقبوض ہیں قرضوں کے دائرے کی شکلیں عطا فرما، جو تنگ گھروں میں رہتے ہیں ان کو کشادہ گھر عطا فرما، جن کو سواری کی ضرورت ہے عزت والی، عافیت والی، برکت والی سواری عطا فرما۔ کہ اللہ جو جوان بچے ہیں عمر کو پہنچ چکے ہیں نئے سارے رشتہ عطا فرما، نئے سارا جوڑا عطا فرما، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا میاں بیوی میں محبت پیدا نہ ہو سکی سچی محبت پیدا فرما، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا گود اولاد سے خالی ہے اللہ اولاد کا تحفہ عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، دل مانگے عطا فرما، مانگنے کے ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔